چلیں جی ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف انشاءاللہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے مرزا ملعون کون ہے؟ کس کس بچے کو پتہ ہے؟ ذرا مجھے بتائیں، کس کس بچے کو پتہ ہے مرزا ملعون کون ہے؟ نہیں پتا بھائی، کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اب میں بتاتی ہوں مرزا ملعون کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو کہے گا میں نبی ہوں وہ کون ہے؟ جھوٹا ہے، گندا ہے، برا ہے، پاگل ہے، بدتمیز ہے، ایسا ہے نا۔ اب جو کہے میں نبی ہوں تو وہ کون ہے؟ جھوٹا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب مرزا پتہ کون تھا؟ ایک مطلب نا ایک آدمی تھا، اور اتنے گندے اس کے کپڑے ہوتے تھے، اور اس کے نہ وہ بال کنگھی کرتا تھا، نہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا، اور نہ ہی وہ خوشبو لگاتا تھا، اور ہر وقت واش روم میں رہتا تھا۔ اسے واش روم میں رہنا بہت پسند تھا، اور اسے لوٹوں سے بہت پیار تھا، اسے واش روم سے بہت پیار تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہر وقت واش روم میں رہتا تھا، اور اس کے پاس سے اتنی اسمیل آتی تھی، اتنی بدبو آتی تھی، اس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا تھا، بہت بدبو آتی تھی نا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسے ہی اتنے دن گزرتے گئے، وہ بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا۔ پھر جب وہ بڑا ہو گیا نا، اور پھر اسے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو اب آپ سب بتائیں، ایک گندا انسان ہو، جس کے کپڑوں کے اوپر میل ہو، جس کے بالوں کے اندر میل ہو، جس سے اسمیل آ رہی ہو، اور آپ کو پتہ ہے ایک مزے والی بات، وہ الٹی جوتی پہنتا تھا، سیدھے پاؤں والی جوتی الٹے پاؤں میں، اور الٹے پاؤں والی جوتی سیدھے پاؤں میں، اور ساکس بھی الٹے پہن لیتا تھا، اور کپڑے بھی الٹے پہن لیا کرتا تھا۔ اور پتہ ہے وہ مطلب لڑکا تھا نا، لڑکے فراک نہیں نا پہنتے، وہ فراک بھی پہنتا تھا، وہ غرارے بھی پہنتا تھا۔ آپ سوچیے کتنا پاگل تھا نا، اس کے اندر عقل تو تھی نہیں، کیونکہ وہ بیوقوف تھا۔ ابھی پتہ کیا ہوا؟ اس کے اتنی اسمیل آ رہی تھی، جہاں بھی جاتا تھا ہر کسی کو اس سے اسمیل آتی تھی، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، بہت گندا تھا وہ، بہت زیادہ گندا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس کا دماغ پاگل تھا نا، تھوڑا بڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ لوگوں نے اس کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اور اسے نا ایک کمرے میں بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ، وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ اب کمرے کے اندر اتنی اسمیل ہو گئی، کیوں اسمیل ہوئی؟ کیونکہ اس گندے آدمی کو کمرے کے اندر پھینک دیا تھا۔ اتنی اسمیل ہوگی، اتنی اسمیل ہوگی، اتنی، سارے لوگ بولنا شروع ہو گئے بھائی کمرے سے اسمیل آ رہی۔ پھر اس کو کمرے سے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ کوڑے میں پھینک دیا۔ اللہ، وہ کوڑے میں پھینک دیا اس کو، کیونکہ وہ کوڑا ہی تھا نا۔ اس کو جس سے ہر وقت اسمیل آئے، جس کے بالوں میں میل ہو، جس کے کپڑوں میں میل ہو، جو الٹی ساکس پہنے، الٹے شوز پہنے، جو مرد ہو کر لہنگے پہنے، غرارے پہنے، گندے گندے کام کرے، واش روم میں سارا سارا دن رہے، تو وہ تو گندا انسان ہوگا نا، بہت گندا انسان۔ تو اس کو تو کوڑے پر ہی پھینکنا ہے نا، اس کو کوڑے پہ پھینک دیا گیا۔ لیکن اس کی عقل اتنی تھوڑی تھی، اتنا بیوقوف تھا، اتنا پاگل تھا، کہ اس نے کہا نعوذ باللہ میں کون ہوں؟ نبی ہوں۔ تو میرے تو بچوں کو پتہ ہے نا آپ کو، کہ جو کہے گا میں نبی ہوں وہ کون ہوگا؟ جھوٹا۔ کون ہوگا؟ جھوٹا۔ شاباش۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی کہے گا میں نبی ہوں تو وہ کون ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ کون ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ کون ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ جی، اب مرزا کہتا ہے، مرزا ملعون، کیا نام ہے؟ مرزا ملعون، مرزا ملعون، ایسے یاد کرنا آپ سب نے۔ آپ سے کوئی پوچھے گا نا جھوٹا کون ہے، آپ نے کہنا مرزا ملعون۔ جھوٹا کون؟ مرزا ملعون۔ جھوٹا کون؟ مرزا ملعون۔ گندا کون؟ مرزا ملعون۔ گندا کون؟ مرزا ملعون۔ گند کا ڈھیر، مرزا ملعون۔ ایسے ہم نے یاد کرنا ہے اس کو۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کہا میں نبی ہوں، پھر اس نے کہا میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اب بتائیں اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نہیں نا، اللہ تو اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، اللہ ہم سب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اور مرزا نے کہا میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے کہا میں قرآن ہوں، پھر اس نے کہا میں بیت اللہ ہوں۔ اس نے اتنی گندی گندی باتیں کی،
اب کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ ہم نہیں نہ کہہ سکتے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. ہمیں پتہ ہے اللہ صرف ایک ہے اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں سن رہا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے. تو اب مرزا ملعون گندا انسان کہتا ہے میں اللہ ہوں. پھر جب اس نے کہا میں اللہ ہوں، لوگوں نے اسے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، لوگوں نے اس کی بہت پٹائی کی لوگوں نے. پھر یہ مرنے کے قریب ہو گیا. پھر آپ کو پتہ ہے اس نے اتنی بری بری باتیں کی، اتنی بری بری باتیں کی. اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ مرزا ملعون جو تھا یہ واش روم گیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا اس کا واش روم میں بہت دل لگتا تھا، ہر وقت واش روم میں ہی رہتا تھا. یہ واش روم گیا واش روم کرنے، اور واش روم میں بیٹھا تھا کہ اس کو موت آ گئی. ٹھیک ہے، اور جب موت آئی، پتہ ہے بچوں کیسے موت آئی؟ اس کے منہ سے بھی واش روم نکل رہا تھا، اس کی ناک سے بھی اور کانوں سے بھی، ہر جگہ سے واش روم نکل رہا تھا. کتنی گندی سی بات ہے نا. اپنی ماں سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گی اس کو کیسے واش روم نکل رہا تھا، ہر جگہ سے اس کا واش روم باہر آ رہا تھا. اور یہ واش روم میں گرا اور واش روم سے پھر یہ گندا ہو گیا اس کا سارا جسم، اور پھر یہ مر گیا. آپ کو پتا ہے میں دعا کرتی ہوں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی مما دعا کرتی ہیں، پاپا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سجدے میں موت دینا، یا اللہ ہمیں نماز کی حالت میں موت دینا، یا اللہ ہمیں اللہ کے گھر میں موت دینا، ہمیں روزہ رسول کے پاس موت دینا. ہم اچھی حالت میں موت مانگتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے ہر شخص کو وہیں پر موت آتی ہے جہاں سے وہ پیار کرتا ہے. آپ اور میں پسند کرتے ہیں جائے نماز کو، تو ہمیں جائے نماز پر موت آئے گی انشاءاللہ، ایمان کی حالت میں موت آئے گی انشاءاللہ. اور مرزا کو واش روم پسند تھا تو مرزا کو کہاں موت آئی؟ واش روم میں. اور کیسے آئی کہ اس کے منہ سے بھی پخانہ نکلا تھا، ناک سے بھی، کان سے. بہت گندا تھا، یہ بہت گندا تھا. مرزا ملعون کون تھا؟ بہت گندا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں اللہ ہوں، میں قرآن ہوں. جھوٹا تھا نا، ہر روز جھوٹ بولتا تھا. کبھی کہتا تھا میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا میں اللہ ہوں، کبھی کہتا تھا میں بیت اللہ ہوں. اتنی بری باتیں کرتا تھا، اتنی غلط باتیں کرتا تھا. اب مجھے بچے بتائیں گے مرزا ملعون کون ہے؟ گند کا ڈھیر. مرزا ملعون کون ہے؟ جھوٹا. مرزا ملعون کون ہے؟ پاگل. مرزا ملعون کون ہے؟ بیوقوف. شاباش. اب یہ سب آپ لوگ اچھے سے یہ کہانی یاد کر لیں. مرزا ملعون کی کہانی میری زبانی، آپ کی معلمہ کی زبانی. چلے چلے یاد کریں. شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.